الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، کل ہم نے آیت 3 تا آیت نمبر 8 کیا تھا سورہ حامیم سجدہ کا۔ پہلے تو ان کا کوئک ریویژن، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اچھا، اگر آپ نے کھول لیں اپنا قرآن کریم، کتاب بھی لے لیں، کاپی بھی لے لیں، پینسل بھی لے لیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ قرآن عربی لقوم یعملون کا یعلمون کا صحیح مفہوم کیا ہوگا؟ قرآن عربی الگ چیز ہے اور لقوم یعلمون الگ چیز ہے۔ تو قرآن عربی کا کیا مفہوم ہے یہاں اس آیت میں، اور لقوم یعلمون کا کیا مفہوم ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس میں توحید کو بیان کرنے کا حق، عربی زبان میں احکامات واقعات جو بیان کیے تھے کل آپ نے نا، تو سارا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بتایا آپ نے۔ قرآن عربی، اب ڈاکٹر صاحب بات سنیں، آپ جب موقع ہوتا ہے تو سوال کا جواب نہیں دیتے۔ قرآن عربی دیکھیں، پہلے بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ یہ قرآن نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پہلے مخاطبین عرب تھے، اور عرب کی زبان میں ہی نازل ہوا، لہٰذا یہ بہت بڑا احسان ہے عربی لوگوں پر، جن کی زبان عربی ہے۔ قرآن ان کو سمجھنا بہت آسان ہے، لہٰذا یہ احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا عربوں پر، خاص کر باقی سب پوری کائنات پر ہے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، لیکن قرآن عربی کہہ کے اللہ نے اپنا احسان بتا دیا عربوں کو۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، بالکل۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب لقوم یعلمون، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو لوگ بھی، کوئی گروہ بھی جو اس کا علم حاصل کرنا چاہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے بڑے آرام سے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مدرسوں میں آپ جائیں اور وہاں آپ شاگردی اختیار کر کے حاصل کریں، نہیں، یہ ہر آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے، صرف آپ کو ایک استاد چاہیے۔ استاد بھی وہ جس کے پاس اپنی ارم، آپ کا مائک آن ہے پلیز۔ اچھا، استاد بھی وہ جس کے پاس آپ اپنی مشکلیں حل کر سکیں، ورنہ اگر آپ نے اور میں نے ایم اے، بی اے، انجینئرنگ، میڈیکل سب کر لیا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ صرف ایک شرط ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس کو شوق ہو جاننے کے لیے۔ قومی یعلمون، جو سیکھنا چاہتے ہوں، جو جاننا چاہتے ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے سورہ عنکبوت میں، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو ضرور بے ضرور راستہ دکھاتے ہیں۔ امت کو بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ قرآن علماء کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ہر انسان سے مخاطب ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنا کیوں آسان ہے، ذرا یہ مجھے بتائیں، جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسان الفاظ میں بار بار پھیر پھیر کے آیات کو پیش کیا ہے تاکہ بیان کیا گیا ہے، ہماری فطرت کے مطابق اترا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کا سمجھنا آسان ہے۔ اللہ اس کی بالکل، یہ تفسیر ہے قرآن بات۔
یہ قرآن عین انسان کی فطرت کے مطابق انسان سے بات کرتا ہے. اگر اس کا عقیدہ پہلے ٹھیک ہونا چاہیے، وہ اس کے عقیدے کے لیے وہی بات کرتا ہے جو اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اگر وہ سمجھنا چاہے تو. لقوم یعلمون. دیکھیں نا، آپ اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ میں یہ تجسس اور طلب ہے کہ میرا رب کیسی صفات کا مالک ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ بتائیں مجھے جلدی سے. سر اللہ کے قرآن پاک 99 پڑھیں گے نام سر. یاد کریں گے، 99 ناموں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہمیں پتہ اوہو چل جائے گی. اوہو مسز آصف، سوال کا جواب ٹھیک دیں. آپ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں اپنے ذات میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا میرا خالق عظیم ہے، کتنا وہ رازق ہے، کس طرح اس نے ہر چیز کے رزق کا بندوبست کیا ہے جو پیدا کیا ہے. یہ آیات کائنات اور آیات انفس اور آیات قرآن میں اسماء الحسن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. پھر انسان کو یہ بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ میرا رب کن کمالات کا مالک ہے. اس میں سبحان اللہ، اس میں کوئی نقص نہیں، اور الحمدللہ ساری خوبیاں اور ساری عنایت اسی کی ہیں، سارا شکر اسی کا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی 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 سر، سر. جزاک اللہ سے. اچھا، پھر یہ تو ہو گیا نا عقائد و ایمانیات. اب اخلاق. آپ کو اور مجھے اللہ نے ہمارے اندر فطرت میں رکھ دیا ہے، ہمیں فضائل سے محبت ہے اور رذائل سے نفرت ہے. کیوں؟ یہ جو فجورہ و تقوی ہے نا، کہ فجور جو ہے وہ رذائل اخلاق ہیں اور تقوی فضائل اخلاق ہے. بڑی غور سے سمجھیں، سنیں، لکھیں آپ، اور اس پہ جتنا غور کر سکیں کریں، مجھ سے سوال کریں آپ. تو لہٰذا قرآن عین ہماری فطرت کے اندر جو اللہ نے نیکیاں رکھی ہیں انہی کو ہائی لائٹ قرآن میں کی ہے. جو برائیاں رکھی، جس سے بچنے کو کہا ہے، اس کی ساری تفصیلات قرآن میں موجود ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے کوئی قرآن نئی بات نہیں ہے. جب میں اپنی ان لقومی یعلمون میں سے ہوں جو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ یقین مانیں قرآن ایسی چیز ہے جو کھول کھول کے میری فطرت کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو بیان کرتا ہے. افضل صاحب ٹھیک ہے یہ بات؟ جی جی الحمدللہ. تو ذرا ان چیزوں کو ہم سمجھیں. اچھا، اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ لقومی یعلمون یہ ہے کہ ہر آدمی جو واقعتاً تجسس رکھتا ہو کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کون ہے، اس کے احکامات کیا ہیں. قرآن میں وہ سب کچھ بیان ہے، اور اس جو اگر وہ جاننا چاہتا ہے تو وہ اس کو سیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو کسی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ڈگریاں ہیلپ فل اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کا ذرا فکر، نقطہ نظر وسعت میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آسانی سے کر لیتا ہے. اچھا، تو قرآن عربین بھی سمجھ آ گیا، لقوم یعلمون بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ جو کتاب فصلت آیات کھول کھول کر قرآن نے بیان کی ہیں، یہ ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ قرآن نے بار بار چیزوں کو تو وہی کھول کھول کے بیان کیا ہے. جی سر. اچھا، لیکن آپ دیکھیں قرآن آگے کہا بشیرم و نذیرہ. قرآن بھی بشیر اور نذیر، تورات بھی پہلے، اس سے پہلے بائبل بھی، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ بھی، سارے جو تھے وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. اچھا، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا تاکہ انسانوں کو بشارت بھی دے اور انذار بھی کرے؟ اس سے مفہوم کیا ہے اس کا؟ جلدی بتائیں، وقت کم ہے ہمارے پاس. جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بشیر ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لیے نذیر ہے، ڈرانے والا ہے. آپ نے بڑی آسان بات کہہ دی. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو اس کو اس پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی مطمئن اور آخرت میں جنت. یہ ہے بشارت. بشارت عام بشارت نہیں ہے کہ 4 پیسے کا فائدہ ہو جائے گا. ذرا بات کو سمجھیں.
کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں بھلائیاں چاہتے ہو تو یہ قرآن ہے، یہ بشیر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم دنیا اور آخرت میں ذلت چاہتے ہو، جب دنیا میں تم اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کا انکار کرو گے، تم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ ایسا یہ نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، بالکل بالکل ایسا ایسا ہی ہی ہے۔ صحیح ہے۔ کافر آپ دیکھیں آج دنیا کس ذلت میں، کہ انسان کی وہ نفسیاتی ضروریات جو اللہ نے پوری کرنے کے لیے پورا بندوبست کیا ہے جائز طریقے سے، جب وہ ناجائز سے کرتے ہیں تو کتنا گر گیا ہے، جانوروں سے بھی بدتر بن گیا ہے۔ یہ ہے انذار کہ اگر تم اس قرآن کو چھوڑو گے، اس کو نیگلیکٹ کرو گے، دنیا اور آخرت کی ذلتیں، دنیا میں تمہارا کردار، تمہارے اخلاق جانوروں سے بدتر ہوں گے۔ دیکھ لیں آج کافروں کو، اور اگر واقعی مومن ہے تو دیکھ لیں اس کے اخلاق اور اس کے ڈیلنگ کو۔ آج ہم مومن نہیں ہیں تو آپ دیکھ لیں کتنی تنبیہ ہے ہمارے لیے، انذار ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں کس قدر ذلیل ہو رہے ہیں۔ قرآن کو ذرا سمجھے تو صحیح۔ تو یہ ہے بشیر اور نذیر کا مطلب۔ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فَأَعْرِضْ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثریت لوگوں کی اس قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماننے والے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آپ یقین مانیں، آپ کو تو موقع کم ملتا ہے، مجھے موقع ملتا ہے کیونکہ دعوت کے لیے لوگ بلاتے ہیں۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں کا حال یہ ہے کہ بچوں بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے گھروں میں نہیں ہے، ان کو قرآن سے اتنی دوری ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ قرآن جو بشارتیں دے رہا ہے کہ دنیا میں بہتری چاہتے ہو تو قرآن پہ عمل کرو، آخرت میں بہتری چاہتے ہو تو قرآن پہ عمل کرو، اور بالکل واضح ہے جیسے میں نے آپ سے کوشش گزار کی ہے۔ اور آیت نمبر 3 تو سنیں تو آپ دہل جائیں۔ وقالو، اور یہ منکرین کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا، ہمارے دل پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ تمہاری باتیں ہمارے دل میں نہیں جاتی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، عرب کہہ رہے ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کہتے تھے یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، لیکن قرآن نازل ہوا کیونکہ قرآن ان کے طریقہ کار پر گرفت کر رہا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی۔ اس پر وہ نبی کی بات سننے کے لیے کہتے ہیں۔ تو تکبر دیکھیں کہ ہمارا دل بڑا کور غلاف ہے، ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، کان بند ہیں تمہاری باتیں سننے کے لیے، اور دنیا کے فائدے اور 4 پیسے کی منفعت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، چل تو جو بتا رہے نا تو اپنے کام کر اور ہم اپنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ قرآن تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ انسان کو دنیا اور آخرت کے راستے بتا رہا ہے، اور وہ اس نبی کو جو وہ اللہ پاک جس کا رزق روز کھاتے ہیں، جس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ یہ تم قرآن پہ عمل تم کرو، تم نے بہت نعرے لگائے ہیں نا، تو ہم تو اپنے طریقے پہ چلیں گے، اور طریقے پہ چل کے دیکھ لیں کس ذلت سے دو چار ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے سارے نافرمانوں کو دیکھ لیں، تاریخ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ اچھا، یہ تو آیت 5 تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ تم جا، ہم تو تیری بات نہیں سنتے، کانوں میں ڈانٹ ہے، دل غلاف میں ہے۔ تو نبی جواب دیتا ہے کل انما انا بشر، کہ ان سے کہو میں بالکل تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں، لیکن ایک فرق ہے بہت بڑا، یوحی الیہ، میری طرف وہی آتی ہے، اللہ کے پیغام آتے ہیں جو بشیر اور نذیر کہ اپنا سٹیٹس ہے ان کا۔ اور اس کا نیٹ شیل کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، اگر یہ تم مان لو نا کہ تمہارا معبود ایک ہے، کہ پوری زندگی میں جس کے کہنے پر چلنا ہے، جس کے احکامات کی پابندی کرنی ہے مجھے زندگی کے ہر جگہ، ہر حال، ہر مقام پر، وہ میرا اللہ ہے۔ پھر
آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر تم نے پیسے، دولت، مال اور ان کے سارے لیے، یہ بہت ہی عارضی ہے۔ یہ تمہیں کسی ظالم کو آج تک نہ فوجوں نے اس کو بچایا، فرعون کو، نہ اس کی بادشاہی نے بچایا۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ میں سے جو بڑے ہیں انہوں نے دیکھا کہ شاہ ایران کو، جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا تھا، اور امریکہ سب سے بڑا ٹاؤٹ تھا، یہ ٹاؤٹوں کے لیے بہت بڑی، اس کو امریکہ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، وہ مرا بھی تو مصر میں مرا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، آپ دیکھیں قرآن کتنا حق بات۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرا یہ اور مجھے اللہ کا حکم کیا ہے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُ، کہ میں اس وَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، کہ میں ثابت قدمی سے اس دین پر قائم رہوں، اللہ سے مغفرت مانگوں اپنے گناہوں کی۔ اور یہ جو مشرک ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، بڑی ان کے لیے تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں آج ہم، جس کے پاس دولت ہے نا، چاہے اس نے لوٹ ماری کیوں نہیں کی، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، یہ پورا خاندان جو نواز شریف کا ہے، یہ پورا جو آپ کا بلیک میل میں ٹکٹ بیچنے والا ہے، ان خاندانوں نے لوٹ مار کی ہے، اور یہ آج ملک کے سربراہ یہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ یقین مانیں، آپ ان کو گھر میں چوکیدار بھی نہیں رکھیں گے، یہ اتنے بددیانت ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی بالکل ایسے ایسا ہی ہے، بالکل ایسا عوام ہے، نے تو ان کو بالکل نہیں ایسا۔ سلیکٹ کیا۔ سر آ- تیسرا کریکٹر لیس۔ وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے سعدیہ، لیکن یہ دیکھیں، یہ سب کچھ اس لیے کہ ہمارے عوام کے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ہمارے اوپر یہ مسلط کیے ہیں۔ اللہ، کیوں؟ استغفر اللہ، ہم نے بالکل۔ اللہ کے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، ہمیں بھی نقد سزا مل رہی ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں کہا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اوپر، تو ان الذین، ساری 7 میں، الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، تو یہ لوگ جو اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے نا، یہ جو مشرکین ہیں، یہ ان کے اندر دو بہت بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اپنے رزق کو پاک نہیں کرتے، بڑی 5ویں سال نبوت کے نازل ہونے والی صورت ہے، اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن زکوٰۃ ساری پہلے انبیاء کے زمانے میں انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ موجود تھا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جن سے یہ تعلق ظاہر کرتے ہیں، انہوں نے جان اور مال کی وہ قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ تو یہ دو ان کی خرابیوں کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ یہ زکوٰۃ اپنے مال کو سے محبت ہے ان کو، اور آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، یہ آخرت کا بڑا بڑا زبردست چیز ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے میری پیشی ہونی ہے، اور وہ اللہ جو میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تو آخرت بہت ہی، اگر کوئی انسان کو دنیا میں برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں پر سبقت، تو وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آخرت کا آخر یقین۔ ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، آخرت کا یقین کہ مجھے تو وہاں حساب دینا ہے، اگر میں نے یہاں میلی نظر بھی کسی پہ ڈالی تو مجھے وہاں پکڑ ہوگی، اور اگر میں نے راستے سے کانٹا ہٹایا کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، تو وہ کانٹا ہٹانا بھی میرے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور آیت 8 میں تو بالکل کلیئر بتا دیا، وہ بشارت جو مومنوں کے لیے ہے۔ کن مومنوں کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر، نہ منقطع ہونے والا اجر۔ اس کی کیا بات ہے بھلا؟ یہ اس کا مفہوم مجھے ترجمہ مت بتائیے، کہ اس کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
سر کبھی دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے سب کچھ ملے گا۔ کیونکہ جنات کی دنیا کی نعمتیں زندگی کبھی ختم عارضی ہے نہیں اور ہوں اس گی۔ کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، لیکن آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ کی باتیں ہے۔ آپ کی سب ٹھیک ہیں، عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بتائیں کہ وہ جنت کے باغات، جنت کی کوٹھیاں، جنت کے سکون وہ ماحول، وہ اتنا لاجواب ہے، اتنا لاجواب ہے، یہ آپ اتنا کہنے پر نہیں بچ سکتے۔ سامنے والے کی ترغیب کے وہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں ساری دنیا کی ساری سہولیات ہوں گی، کبھی خزاں نہیں ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی ان میں نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے۔ جی بے جی شک۔ سر، جی ایسے ہی ہے۔ جب یہ آپ رسمی فکرے ادا کرتے ہیں نا کہ وہ بڑی خوبصورت ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی، ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نعمتیں، اس کی رہائش، اس کے سارے احسانات جو اللہ نے وہاں رکھے ہیں، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تمہاری آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ تمہارے دل میں اس پر خیال گزرا، یعنی آپ جتنے بھی دنیا آخرت کے بارے میں حسین اور جمیل خیالات بنا لیں، وہ خیالات بھی پورے نہیں اترتے اس بات پر جو وہاں ہے۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ جی تاکہ جی میرے سر، اور اندر، اللہ پاک آپ کے اندر اس بات کی ترغیب، سخت خواہش پیدا ہو، ارج ہو کہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جان اور مال خرچ کرنا ہے، پھر مزہ ہے۔ اب آ جائیے اگلی آیت پر۔ اچھا، یہاں ایک چیز آپ کو بحیثیت طالب علم میں قرآن بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ اس اللہ سے ایسی محبت کہ ہم اس کے ہر حکم پر عمل کریں اور ہر برائی جس کا اس نے بتایا اس سے بچیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا؟ جلدی بتائیں۔ ایمان اور عمل صالح۔ دیکھیں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرنی یہ ہوگی۔ آپ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جو سنی سنائی ہیں۔ نافع علم حاصل کرنا ہوگا سر، جی نافع علم حاصل کرنا ہوگا جس سے سب کچھ واضح ہو جائے۔ یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ مجھے کیا چیز میرے اندر ہونی چاہیے جس کے بعد میں اس اللہ کے احکامات کی پابندی کا حق ادا کر سکوں؟ یہ سر آپ آخرت میں جواب دہی کا خوف۔ ایمان اور نہیں عمل نہیں صالح۔ نہیں 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 نہیں، یہ سب چیزیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ اللہ کی معرفت، شیعت۔ یہ ہوئی نا بات، سدرا نے بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس رب کو پہچانے سب سے پہلے، طاقت، قدرت، ڈر ہی یہی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہر وقت ہے، وہ میرے دلوں کا راز جانتا ہے۔ تو یہ ہے معرفت رب، کہ اس کی وہ صفات جو مجھے لازم کرتی ہیں کہ میں پکڑا جاؤں گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو۔ یہ ہے، دیکھیں یہ باتیں کہنا کہ بس بھئی وہ جو قرآن پڑھے گا سمجھے گا نا، قرآن و حدیث پہ عمل وہ کرے گا جو اللہ کو جانتا ہوگا کہ وہ میرا خالق، مالک، رازق، حاکم دنیا کا کیسا ہے، کیا صفات ہیں اس کی۔ وہ واحد ہستی ہے جس میں کوئی عیب نہیں، وہ جو آپ ہر نماز کے بعد 30 دفعہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کوئی عیب، کوئی نقص، یہ واحد ہستی ہے اللہ تعالیٰ۔ باقی انبیاء ہوں وہ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ان سے ہوئی ہیں غلطیاں، لیکن اللہ نے فوراً اصلاح کر دی۔ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، منع کیا، اللہ نے پھل کھا لیے۔ معمولی غلطیوں پہ بھی اللہ اصلاح کر دیتا ہے کیونکہ وہ نمونہ ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ہاں ابن مکتوم آئے حضرت بلال کو بتاوت واللہ ہوتا رہے۔ تو چھوٹی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ نے فوراً اصلاح کر دی۔ بات کو سمجھیں، پوری طرح سمجھیں۔ تو رب وہ ہستی ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور کوئی نقص نہیں۔ آپ 30 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص نہیں،
33 دفعہ، اور 33 دفعہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ، کہ وہ کوئی ایسی خوبی جو ہونی چاہیے اس میں ہے، وہ ہر قسم کی خوبیوں سے لیس ہے۔ آپ اللہ اکبر 34 دفعہ کہتے ہیں تاکہ پورا 100 ہو جائے کہ وہ سب سے کائنات میں بڑا ہے، کوئی، وہ خالق، مالک، رازق، حاکم اور سابق واقعی سب مخلوق اس کے مغلوب۔ اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت میں ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، یہ قرآن میں ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے؟ سر جی جی سورہ سر۔ نور 41 میں ذکر ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو اس کی تسبیح سکھا دی، زبان کال سے بھی اور حال سے بھی۔ تو ذرہ ذرہ کو یہ، اب پورے آپ تنظیم مجھے میں بتائیں پھر میرے اور آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہم تو اس کے بڑے چنیدہ لوگ ہیں جن کو اس نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جو مخلوق میں کسی کو نہیں دی، تو مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ اس کی احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ نماز، یہ وہ چیز ہے جو میرے لیے، میری روحانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اصل میں میری روحانی زندگی ہی میری جسمانی زندگی کو کنٹرول کرتی ہے۔ بات کو سمجھیں، جس نے اللہ کو بھلا دیا اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، سورہ حشر میں۔ کیوں؟ آیت 19۔ اس لیے کہ جب اس نے رب کو بھلا دیا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ میری حیثیت تو متعین ہوتی ہے اس میرے خالق کی حیثیت پہلے، کہ وہ بے عیب، بکل شین علیم، بکل علا کل شین قدیر، خوبیاں ہی خوبیاں، کوئی اس میں نقص نہیں۔ یہ ہے وہ بات، جتنی آپ کی سمجھ میں آ جائے نا، آپ سوتے جاگتے اسی کی تسبیح کریں گے۔ کیوں؟ وہ میرا مالک، خالق، رازق، حاکم، جس کے پوری طرح میں کنٹرول میں ہوں۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک، میں نے آپ کو بھیجا ہے، اس کو پڑھیں سمجھیں تو مجھے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا خالق، مالک، رازق، حاکم کن صفتوں کا مالک ہے۔ کوئی صفت بتائیں جو اس میں نہ ہو، کوئی نقص بتائیں جو اس میں ہو۔ دیکھیں نا، یہ آپ اتنی بات کہہ کہ لوگوں کو کہ بھائی جی بس وہ قرآن و سنت، بھائی قرآن کون سی چیز کس وقت ضروری ہے؟ اگر یہ میرے دل میں ہو تو یہ قرآن و سنت میرے لیے کائنات کی سب سے عظیم چیز ہوں گی۔ کیوں؟ یہ اسی ہستی کا کلام ہے قرآن، اسی ہستی کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور رسول جو کچھ کہتا ہے وہ سند ہے اللہ کی طرف، اس پہ مہر ہے اللہ کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی اب الحمدللہ۔ اب جی سر اس جی۔ بیک جی گراؤنڈ میں ذرا پڑھیں نا، الحمدللہ۔ اب ذرا اس بیک گراؤنڈ میں پڑھیں آیت نمبر 9 کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل آئنکم تکفرون بالذی، کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، یہ ہے اس کی قدرت، یہ ہے اس کا تعارف، یہ ہے وہ ہستی کے کمالات، زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، تجعلون لہو اندادا، اور تم ہو کہ اس کے ہم سر ٹھہراتے ہو۔ اس کا تعلق کیا ہے کہ تم اس اللہ کا ٹھہراتے ہو ہم سر یا شریک جس اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان دونوں کا آپس سر میں تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی طاقت و قدرت کے مقابلے میں تم ان کو لاتے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ہاں، طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی 2 دنوں میں اس زمین کو دیکھیں، اس کی پھیلاؤ کو دیکھیں، اس کی وسعتوں کو دیکھیں، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ تو مخلوق ہیں بدبخت۔ تم کتنے بدبخت ہو کہ تم اس اللہ کے جس نے زمین جیسی مخلوق 2 دنوں میں پیدا کی، جس پہ ساری دنیا رہ رہی ہے، یہ زمین ساری دنیا کا رزق پیدا کر رہی ہے، سارے جانوروں کا،
اللہ اکبر. آپ کو اللہ نے ذہانت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، ذرا اس کو سمجھو تو صحیح. بالکل ہم نے اس دماغ کو جو اللہ نے دیا ہے نا، ہم نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے جو ویسٹ میں ریسرچ ہوئی ہے وہ تو دنیا کے لیے ہوئی ہے نا، کہ دنیا کے لیے بھی جس کے پیچھے پڑا ہوا انسان وہ اپنا دماغ 15% صرف استعمال کرتا ہے صرف، اور 85% لے کے قبر میں چلا جاتا ہے. جی سر. اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس لیے دیا ہے کہ تم اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرو معرفت رب کے لیے. وہ رب جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، کتنا بدبخت ہے انسان کے اس مخلوق کو جو اس نے پیدا کیا اس کو اس کا برابر کا شریک ٹھہرا رہا ہے. ذالک رب العالمین. یہ ذالک کا تعلق کس سے ہے؟ ذالک مطلب وہ ہے تمہارا رب جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا. ہاں، بہت عمدہ، بہت عمدہ. کہ وہ ہستی جس نے ذالکا، وہ رب جس نے 2 دنوں میں اتنی بڑی زمین جس پہ مخلوق رہ رہی ہے، اس سے فائدے اٹھا رہی ہے، اس زمین کے اندر سب کچھ اللہ نے رکھ دیا ان کے لیے. کتنی بڑی پیاری آیت ہے. اتنی شان بلند ہے، دیکھیں اسے رب کی. اللہ اکبر. آگے سنیں ذرا، بڑا غور کرتے جائیں. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس کے اوپر پہاڑوں کو نصب کر دیا. قرآن نے یہ بتایا ہے، اور آپ کا بھی روز کا تجربہ ہے کہ یہ جو آپ کی گاڑی واولنگ کرتی ہے تو واولنگ کرتی ہے تو پھر آپ اس کے پاس میکینک کے ساتھ یہ ورکشاپ میں لے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الائنمنٹ کرتے ہیں. الائنمنٹ کر کے پھر وہ اس کے ساتھ ویٹ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ بالکل وابلنگ نہ کرے. زمین کہیں اس ویل سے تیز روٹیٹ بھی کر رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے، اور اس کا ٹرانسلیشنل موشن ہے، آگے بھی چل رہی ہے. تو اللہ نے پہاڑ اس لیے گاڑے ہیں تاکہ یہ ڈھلک نہ جائے. دوسری جگہ صاف بتا دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا رب کتنا کمال کا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا ہے. اچھا، قرآن کی کچھ آیات ہیں، پہلے لکھ لیں تاکہ آپ اپنے قرآن پر ہی لکھیں. میں تو ایسا کرتا ہوں کہ آراف کو 7 نمبر ہے تو 7 نمبر لکھ لیتا ہوں، آراف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. وہ آپ اگر یاد کر لینا تو آراف کی 54، یونس کی آیت نمبر 3، ہود کی آیت نمبر 7، اور فرقان کی آیت نمبر 59. سر جی یونس کی کون سی بتائیے؟ یونس کی میں نے آپ کو بتائی ہے 3 نمبر، اور ہود کی آگے لکھیں 7 نمبر، الفرقان کی 59 نمبر، اور آخری ہے الحدید کی 4 نمبر. ان ساری آیات جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمینوں سر حدید کی آخری والی 4 نمبر، الحدید کی 4 نمبر. اب آپ قرآن میں جا کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری آیات میں فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ ان ساری آیات میں ذکر ہے، 6 دن پیدا کیا. اور اگر میں ابھی آیات بھیج رہا ہوں یہ ساری آپ کو، اس کے ساتھ دوسرا حصے بھی پڑھیں سمجھیں تو آپ اش کر اٹھیں گے. زمین، آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، یہاں تو صرف اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرما رہے ہیں نا ان آیات میں. بات سنو، وہ جو میں نے ابھی آیتیں کرائی ہیں نا آپ کو، 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، وہ فٹافٹ بھیج دو سب PDF بنا کے. اچھا، تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ معرفت رب مجھے میرے اندر اس رب کے سامنے جھکا دیتی ہے. مجھے سارے کام بڑے شوق اور ذوق سے کرتا ہوں کہ اگر وہ راضی ہے تو ساری دنیا ناراض ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ اکبر.
کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 10 کے بارے میں؟ شاباش. ذالک رب العالمین، وہ ہے سارے جہانوں کا پروردگار. اچھا، 10 میں کہا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اس کے اوپر اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَبَرَكَ فِيهَا، اور اس میں وَقَدَّرَ فِيهَا، زمین میں اس نے اپنی برکتیں رکھ دیں اور اس نے لکھ دیا ہر پیدا ہونے والے انسان مخلوق کا رزق کیسا ہوگا، اس کو کیا کرنا ہے. اور پھر یہ جو زمین کی بات ہو رہی ہے تو برکہ فیہا کا مطلب ہے، برکتیں کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انسان کی ساری ضروریات جو جسم کی تھیں وہ زمین میں موجود ہیں نہیں ہیں؟ جلدی بتائیں. جی سر. جی سر جی. بالکل. یہ قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ بندو اس اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے. تو فرمایا کہ وَبَرَكَ فِيهَا، اس میں برکتیں عطا فرما دیں تاکہ زمین کے اندر سب چیزوں کا رزق رکھ دیا. وَقَدَّرَ فِيهَا، اس کی تقدیر بھی ہر چیز کی لکھ دی. ہاں، قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، تو اس کی ساری جو برکتیں تھیں نا، ان کو جو اس میں قوتیں چاہیے تھیں، اس کو جو زمین کو جو زرخیزی چاہیے تھی وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں ہر چیز کے اندر وہ ڈال دے. سواء للسائلین، اور اس نے ہر مانگنے والے کے لیے جو ہے اس کے جو جس چیز کے تقاضے تھے اس کو پورا، تاکہ وہ زندگی برقرار رکھ سکے، وہ بھی اس نے فراہم کر دیا. کیا بات ہے. جانور ہوں، حیوان ہوں، انسان ہوں، سب کے لیے جو جو ضروریات تھیں وہ اس نے پوری رکھ دی زمین کے اندر. کیسا خالق ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سبحان جی اللہ، سر سبحان بالکل. سبحان اللہ. یہ اقواتہا، کس کو ذرا کر دیں، جی اقواتہا، اقواتہا، ہاں، کس زمین کو کی کر جو طاقتیں قوتیں درکار ہیں، وہ جو ہوائیں، وہ جو زمین کو زرخیزی، وہ زمین کے اندر جو کچھ ضروری تھا کہ آپ دیکھیں ایک ہی زمین جب انگور اگتا ہے تو وہ کیسی اس کے ذائقے ہوتے ہیں، جب سیب اگتا ہے، جب اس میں مالٹے اور کنو ہوتے ہیں، تو یہ ساری اس کی اقوات ہیں. تو یہ کس نے اس کے اندر رکھی ہیں؟ جلدی بتائیں مجھے. اللہ تعالیٰ نے. اوئے، اللہ. یہ ہے رب العالمین. یہ ہے رب العالمین. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کبھی خدا کے لیے سوچا کریں کہ ہم اس کی کون کون سی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ ایک سانس جو چل رہا ہے نا، یہ ایک جو صحت اس نے دی ہے، یہ جو ہمیں ہر 3 وقت کھانا اور فروٹ اور پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے، یہ اسی کے کرم ہے. کوئی سوال آیت نمبر 10 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کرے. قرآن ہی ہے جو مجھے اپنی حیثیت بتاتا ہے کہ اس پیدا کرنے والے وہ رب العالمین جو ہے، تمہیں اس نے دنیا میں صرف اور صرف بنایا ہے اپنا نائب خلیفہ، اور اگر خلافت کا صحیح صحیح انجام دو گے، جو خلافت کے تقاضے پورے کرو گے، دنیا میں بھی تم کامیاب اور آخرت میں بھی. اور اگر تم نے ان سے انحراف کیا تو دنیا میں حیوانوں سے بدتر اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. کیا بات ہے. استغفر اللہ. یہ ہے قرآن جو مجھے آپ کو یاد دلا رہا ہے. اچھا، کوئی سوال آیت نمبر 10 کے بارے میں؟ سر اب جی یہ جو آخر میں ہے اربعات ایام سواء للسائلین، اس کو بھی تھوڑا واضح کر دیں. اچھا، سواء للسائلین کا مطلب یہ ہے کہ ذرا آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ،
اس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جس کا جو تم نے مانگا، جو تمہاری ضرورت تھی اس نے پوری کر دی۔ تو سوا اس للسائلین کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جس نے ہر سامان جو ہے انسان کو مہیا کر دیا، جو ضروریات تھیں مانگنے والے کی وہ ساری کی ساری پوری کر دی۔ آپ کی اور میری پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ جلدی بتائیں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب سب بات سمجھ آ گئی؟ جی جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ تو یار اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مانگنے والوں کی بھی ضروریات پوری ہوگی اور نہ مانگنے والوں کی بھی ضروریات پوری ہوگی۔ وہ دیکھیں نا، رب العالمین ہے نا، سارے جہانوں کے پالنے والا ہے، تو اس نے نہ مانگنے والوں، دیکھیں نا کافروں کو بھی اس دنیا میں رزق دے رہا ہے، ساری سہولیات ان کو بھی مہیا ہے۔ کیوں؟ امتحان دونوں کا ہو رہا ہے، مومنوں کا بھی اور کافروں کا۔ کافر فیل ہو رہے ہیں، مومن پاس ہو رہے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فرم بردار ہیں، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے اس کتاب اس کلام کا صحیح سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر۔ الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت کس طرح۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ، نہیں سوری، آیت 11 ہم نے پڑھنی ہے نا۔ جی سر جی، ثم استوى۔ ہاں، ثم استوى إلى السماء، پھر اس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس نے متوجہ ہوا کس کی طرف؟ آسمان کی طرف۔ استوا کا مطلب ہے اس نے توجہ کی، إلى السماء، آسمان کی طرف، وهي دخان، اور وہ محض دھواں تھا۔ پہلے آسمان کیا تھا؟ دھواں تھا جو اللہ نے خود پیدا کیا۔ فقال لہا، اور اس نے کہا لہا، اس مؤنث یعنی زمین کو، زمین مؤنث ہے، آتیا، تم دونوں آ جاؤ، طوعاً، اطاعت کرتے ہوئے، او کرہن، یا نہ اطاعت کرتے ہوئے۔ تو اس اللہ نے حکم دیا کہ زمین اور آسمان کو کہ تم دونوں، وہ دھواں جو تھا اس سے کہا کہ تم آسمان بن جاؤ۔ جب اللہ نے حکم دیا تو اس نے پوری اطاعت کی۔ کیوں؟ وہ مخلوق ہے، اللہ کا حکم سے پہلے دھواں تھا، اللہ نے حکم دیا تو وہ آسمان بن گیا۔ اور زمین اور آسمان دونوں نے کہا کہ ہم اطاعت گزار ہوتے ہوئے، سارے مسلم ہیں، مسلم وہ ہے جو اللہ ہی کا حکم مانے، تو زمین اور آسمان بھی مسلم، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم، کیونکہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ صرف انسان اور جنوں کو آزادی دی ہے اللہ نے، کہ چاہیں تو مانے چاہیں تو نہ مانے۔ اس آزادی کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ آزمائش۔ جنت اور دوزخ، جنت اور دوزخ۔ آزمائش تو آٹومیٹیکلی ہو گئی جب اس کو دے دی، تو اب اگر مانے گا تو جنت میں جائے گا، نہیں مانے گا تو دنیا میں بھی اس کو وہ سیرت، کردار، اخلاق ملے گا کہ وہ بالکل نیک، بھلائیوں سے پوری طرح لیس، برائیوں سے سخت نفرت، اور جنت، آخرت میں جنت۔ تو لہٰذا یہ بڑی اچھی طرح سمجھیں، یہ کتنی زبردست آیتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخانن، اور یہ محض ایک دھواں تھا۔ فقال لہا للارض، اس نے زمین و آسمان کو حکم دیا یا کہا، اتیا طوعا او کرہن، تم دونوں چاہے مرضی سے آؤ یا نامرضی سے آؤ۔ تو قالتا، ان دونوں نے کہا، زمین آتینا طائعین، ہم تو آگے فرما برداروں کی طرح، جس طرح آپ نے حکم دیا زمین پھیل گئی اور زمین بن گئی اور آسمان بن گئے۔ کوئی سوال آیت 12 کے بارے میں، ساری 11 کے بارے میں؟ شاباش، سمجھ آ گئی بات؟ جزاک اللہ سر، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ سر آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے؟ نا خوشی سے، سبحان اللہ۔ دونوں آگے خوشی اطاعت کرتے ہوئے
سر اس کی ذرا اور وضاحت کرتے ہیں. آپ قرآن کا درس دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ کائنات کی ہر چیز، انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، تو خوشی سے آنے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی. میں اور آپ جب اپنی مرضی سے، جیسے خوشی سے اللہ کے احکامات کو قبول کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ الہ ہے، اب ہم اس کی عبادت کریں گے. تو زمین و آسمان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں. انہوں نے جب اللہ نے کہا کہ مرضی سے آتے ہو یا نہ مرضی سے آ جاؤ، انہوں نے کہا مرضی سے آتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے تابع دار ہیں، وہ مسلم ہیں. زمین و آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اپنے حال سے بھی اور اپنے کی زبان سے بھی، کیونکہ ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اب بات سمجھ آ رہی ہے مسز آصف یا نہیں؟ جی جی سر سر جی آ اس کا گئی یہ بالکل آ گئی. یعنی اس کا کہ یہ بھی زمین نے اپنے اپنے جو احکامات تھے وہ پورے کرنے شروع کر دیے اور آسمان نے اپنے اپنے احکامات پورے کرنے شروع کر دیے. اپنے اپنے کے احکامات کیا؟ اللہ کے احکامات کی بات کریں یا اپنے کون سے احکامات تھے ان کے؟ ان کو جو جو ان کو یعنی زمین و آسمان کو جو اللہ نے آگے تھے، حکم دیا. آپ کیوں نہیں کہتے اللہ اللہ کے کے حکم سے. احکامات کی تعمیل کی اپنی مرضی سے؟ جی اللہ کے حکم سے کرنا شروع یہی کر دیا. اسلام ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فی یومین، تو اس نے 2 دن کے اندر آسمان بنا دیے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی جو ہے وہ نافذ ہو گیا. یعنی جو قانون، اس کا قانون کیا تھا کہ آسمان کیا کریں گے، کیا کرنا ہے، کس طرح وہ چھت بن جائے گی، کس طرح چیز ان شعاؤں کو روکیں گے جو آسمان امٹ کر رہا ہے، اور زمین میں داخل ہو گئے تو لوگوں کو کینسر ہو جائے گی. تو وہ سارے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ آسمان نے مان لیے. وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیں. میں اور آپ واقعی جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان کے اندر اللہ نے کیا زبردست چیزیں رکھی ہیں. وَحِفْظًا، اور ہم نے ان کو محفوظ کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے تقدیر، یہ ہے اندازے ٹھیک ٹھیک کس کے؟ العزیز کے، کیونکہ وہ غالب ہے. العلیم، علم کا منبع وہ ہے. تو دیکھیں صفت کیسی آئی ہے، العزیز، کیونکہ انہوں نے ہر ایک نے، زمین ہو آسمان ہو، سب چیزوں نے اس کا حکم مان لیا. وہ العزیز ہے، غالب، طاقت، قدرت والا. العلیم، اس نے ہر چیز کو ایسا اپنے علم کی بنیاد پر بنایا کہ وہ انسانوں کے لیے بھی مفید اور خود اپنی ذات کے لیے بھی وہ اللہ کی پابند ہے، اللہ کے احکامات کی پابند ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی یہ سبحان دیکھیں اللہ یہ سبحان. آیات کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہی ہیں کہ کتنی عظیم اور کامل ہستی ہے، کس طرح اس نے دنیا کی تخلیق کا بندوبست کیا، زمین کا، آسمان کا. سر یہ اب اس آیت میں جو تقدیر کا لفظ ہے جی اس کے کیا مطلب ہیں جی؟ اس کو ذرا وضاحت کریں ہاں، گے؟ بڑے غور سے سنیں. تقدیر کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں پیش کی علم. جب زمین سے بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اس کی تقدیر لکھ دی کہ اس نے کیا کرنا ہے، انسانوں کو کیا فائدہ پہنچانا ہے. زمین کی تقدیر لکھ دی کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں. جو جو چیز اس نے پیدا کی اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک اس نے لکھ دیا. یہ اس کا اندازہ تھا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس کی تقدیر، یہ ٹھیک ٹھیک اندازے ہیں جو ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو اس کو پروگرام جو زندگی میں اس نے دنیا میں کرنا تھا وہ سارا اس کو لکھ کے پہلے سے دے دیا.
میری اور آپ کی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کل کام کرنے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں کر سکوں گا نہیں، لیکن اس کو پتا ہے میرے مستقبل میں نے کیا کرنا ہے، بلکہ حتیٰ کہ اس نے یہ لکھ دیا کہ میں کروں گا، کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، تو یہ میری نعوذ باللہ بدبختی ہوگی، لیکن اس نے لکھ دیا اپنے اس علم پر کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہے میری تقدیر۔ اور جس شخص نے اللہ کے لیے اچھے کام کرنے اس نے کیے، لیکن اللہ نے لکھا اس اپنے علم کی بنیاد پر۔ یہ ہے تقدیر جو مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری یہ تقدیر ہے، اس لیے کہ وہ عزیز ہے، غالب ہے۔ انصار صاحب، آپ بات سمجھ آئی کہ جی نہیں آئی؟ بالکل، جزاک اللہ سر، بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں رب کا تعارف زمین اور آسمان، اب یہیں آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ جب چاہے دوبارہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے دوسرے سور پر سارے انسان جو قبروں میں ہیں اور جن کے ذرات بکھر چکے ہیں، وہ سارے جمع ہو جائیں گے۔ جس نے یہ زمین اور آسمان بنایا، اس کے حکم کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اسی جسم کے ساتھ وہاں پہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اور وہاں فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ ہوگا دنیا میں جو کارکردگی ہے میری۔ اور اللہ کو یہ تقدیر کی وجہ سے سب سے پہلے پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیوں اس کو پتہ ہے۔ تقدیر کو یاد رکھیں، انسان کے بارے میں جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی لکھتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ جو ہم جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے نا کہ نہیں جی وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہماری تقدیر میں، وہ اللہ نے لکھا ہے اس لیے کہ ہم برائی کر رہے ہیں، تو برائی کرنے والے کے لیے اللہ نے بری تقدیر لکھی ہے، اور نیکی کرنے کے والے کے لیے اچھی تقدیر لکھی ہے۔ تو آیت نمبر 12 پہ کوئی سوال؟ اب سنیں قرآن کس طرح بڑا تاریخی واقعات سے شہادتیں لاتے ہیں۔ فَإِنْ آرَدُوا، اگر تم لوگ منہ موڑو گے، فَقُلْ، تو ان کو بتا دو، اعلان کر دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، صاعقہ، اس صاعقے سے جو اچانک ٹوٹ پڑنے والا عذاب ہے، اس سے ڈراتا ہوں۔ کس پر ہویا؟ صاعقۃ عاد و سمود، جو عاد اور سمود پر آیا ہے۔ بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑے طاقتور لوگ تھے، انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر تراشے، اور عاد کی طرف جب عاد پر عذاب آیا تو دنیا میں مٹا کے رکھ دیا، اور حضرت ہود کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ حضرت صالح سمود کی طرف آئے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ نے ایک اونٹنی انہی پہاڑوں سے برآمد کی، اور پھر شرط بھی لگا دی اللہ نے کہ جس دن یہ پانی پیے گی تمہارے جانور نہیں پئیں گے۔ تو ان بدبختوں نے کیا کیا، جب معجزہ ہے تو آزمائش بھی ساتھ آتی ہے، تو ان بدبختوں نے کیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اب اس پہ جو عذاب آیا ہے وہ دیکھ لو۔ تو یہ ہے عذاب، یہ ہے انذار ان لوگوں کے لیے جو سرکشی اور بغاوت میں انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ آج کی امت مسلمہ، اس کو تو چھوڑیں، خاص کر پاکستان، یہ ملک ہم نے اللہ سے لا الہ الا اللہ کو قائم کرنے کے لیے یہ ملک بنایا تھا۔ آج الہ اللہ نہیں ہے، الہ نعوذ باللہ طاغوت امریکہ ہے۔ سوچیں ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور کس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ لرز جاتا ہے آدمی یہ سوچ کر۔ تو اللہ خود بتا رہا ہے فَإِنْ آرَدُوا، اور اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فَقُلْ، تو ان کو صاف صاف بتا دو، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو عذاب عاد و سمود کو آ چکا ہے، آج بھی اس کے ریمینز باقی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں۔ اور یہ تھی آیت 13۔ کوئی سوال؟ یہ قریش کو انذار ہے
اس کے بعد قیامت تک کے لیے ہمارے لیے انذار ہے. یاد رکھیں کہ تم اس نبی کا انکار کر رہے ہو مکے والوں، یاد رکھو تمہیں پتہ ہے تم اس سے گزرتے ہو، عاد اور سمود کے ساتھ جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. کوئی سوال آیت نمبر 12 کے بارے میں؟ آیت اب 13 بھی ہو گئی، آیت 14 پہ آ جائیے. اذ جاءتہم رسلہم، اب اللہ اس کی تفصیل بتا رہا ہے کہ عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا. اذ جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے اور پیچھے سے ہر طرف سے آئے. ہاں، اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ بتوں کو چھوڑ دو اور سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہ کرو. اچھا، کیوں اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں سارے انبیاء؟ جلدی بتائیں. بھائی آپ چپ کیوں ہیں؟ بتائیں نا کہ اللہ کی عبادت کی ہر نبی آ کے دعوت دے رہا ہے. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ. اس کا جواب غور سے سنیے، لکھ لیجئے. اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں جس وہ کی عبادت کی چھوڑیں جائے. چھوڑیں چھوڑیں، کافر مانتا نہیں ہے. اللہ معبود اس لیے ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے. جواب آپ کیوں نہیں صحیح جواب دیتے تاکہ انسان کا منہ بند ہو جائے؟ کافر کا بھی بند ہو جائے گا. قرآن میں اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو تمہیں زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ بتائیں مجھے. اللہ نے، کہتے ہیں اللہ نے. تو اسی تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. بدبختو کہاں جا رہے ہو؟ کس کا انکار کر رہے ہو؟ تو اذ جاءتہم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب آگے پیچھے سے رسول آئے اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. قالو، تو وہ کافر کہنے لگے، لو شاء ربنا. اب دیکھیں حجت بازی کیسے کر رہے ہیں گھٹیا قسم کی. اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکۃ، تو پھر فرشتوں کو بھیج دیتا نبی. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، بڑے غور سے سنیں. اگر اللہ تعالیٰ، فرض کیجئے اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے کہ اگر وہ فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتا تو پھر یہ ان کا کیا اعتراض ہوتا؟ جلدی بتائیں. ہم تو پھر انسان ہیں، کہتے ہم تو بشر ہیں، فرشتے ہمارے تو عذاب لے کے آتے ہیں سر. کہ ہم تو انسان ہیں، انسانوں میں سے ہونا چاہیے تھا. اللہ کے بندو، یہ بات بھی سادیہ آپ ہی بہت آدھی بات کر رہی ہیں. وہ کہتے یار یہ تو فرشتہ ہے، اس کی ضروریات اور اس کی ڈیمانڈز اور اس کے تقاضے اور اس کی زندگی کے، میں تو انسان ہوں. تو تو نبی تو انسان ہونا چاہیے تھا. سوچ کے بات کریں، عقل کی بات ہے یہاں، کوئی کامن سینس کی بات ہے. اور وہ فرشتے بھی انسان کی شکل میں ہی نازل ہوتے. بھائی اگر انسان کی شکل میں نازل ہوتے تو کیا وہ فرشتے تھے؟ وہ تو ہر وان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کر رہے ہیں. تو یہ انسان، یہ جو کافر ہے، فوراً کہتے کہ یار ہم کیسے ہو گئے ان کے برابر؟ یہ نبی ہے اور اس کی ضروریات اور ہیں، میری اور ہیں. نبی تو انسان ہونا چاہیے تھا تاکہ میں اس کو فالو کر سکتا. اس کی ضروریات بھی میری ضروریات ہوتی، اس کی شادی، نکاح، مرنا، جینا انسانوں کی طرح ہوتا. عقل سے کام لے نا، کامن سینس سے کام لے. تو اس کتنی ان کی ڈیمانڈ کتنی غلط ہے کہ اللہ فرشتے کیوں نہیں بھیجتا انبیاء؟ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. تو نبی سے کہتے کہ جو تم آئے ہو نا رسول بن کر، ہم نے تو اب اس کا صاف انکار کیا. اللہ کی رحمتیں دیکھیں، وہ الرحمن الرحیم ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. قرآن بھی اس کی رحمتوں کا، تو رحمتوں کا قرآن اس لیے مظہر ہے کہ اس پر عمل کر کے ہی اس کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے بندہ. تو یہاں صاف بتایا کہ جب کافر یہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیتا ہے، کیونکہ وہ رسول کا انکار نہیں کر رہا. کس کا انکار کر رہا ہے؟
अल्लाह का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह का का इनकार कर रहा है, रसूल अल्लाह ने भेजा है, वही अल्लाह ने भेजी है, उसका इनकार अल्लाह का इनकार है। बात को समझ के जल्दी जवाब दिया करें। ये थी आपकी आयत 14। 14 14। सर, 14 चौ की है। जी, टाइम खत्म हो गया है। कोई भी आपका सवाल हो आयत 14 तक, जो इस आपका, जातुम रसूल मिन बैद ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, आप जो पहले नबी आए वो उनके सामने आए, जो उनसे पहली उम्मतों के पहले आए वो उनसे पहले आए, बाद में जो आए वो, जैसे आद और समूद की बात हो रही है, तो बाद में फिर आप देख रहे हैं कि कौम शुएब, कौम नू, सारी कौम नू पहले थी, कौम शुएब, कौम फिरौन, तो वो बाद वाले हो गए। अब बात समझ आ गई नादरा भाभी? क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पै दर पे आए? वो पहले की बात हो रही है, तो पहले वो होंगे जो उनसे पहले हम कौमों पर आए, हजरत नूह की तरफ। बाद में पै दर पै तो आए, लेकिन यहाँ लफ्ज पहले और बाद में है, तो पहले और बाद का मतलब ये है कि उनसे पहली उम्मतों पर और बाद वाले बाद की उम्मतों पर। आज के अंदर जज़ाकल्लाहु रह के खैरन आप कसीरा। तशरीह करें ना, ताकि समझने वाला समझ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सर ये पहाड़ और ज़मीन को जब अल्लाह ने कहा कि तुम खुशी से आओ या ना खुशी से आओ, तो इसमें इख्तियार क्यों अल्लाह ने दिया? इख्तियार तो इंसान और जिन के पास है, और तो किसी के पास नहीं है। ये बात आप बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला ने एक इस्तिआरा है कि जिसमें बात की उनसे, वो समझते थे, लेकिन उन्होंने जो उनकी जिम्मेदारी थी एन उसके मुताबिक उन्होंने कहा हम अपनी मर्जी से जो आप हुक्म देंगे हम मानेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने ये इसलिए हमें सबक देने के लिए कि वो चाहे तो ज़मीन को हुक्म दे, चाहे तो आसमान को, चाहे किसी मखलूक को हुक्म दे, वो मखलूक मुस्लिम होने की वजह से वो उसको मानती है और पूरी मर्जी से मानती है। अब समझ आई आपको कि नहीं? जी जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो वक्त ख़त्म हो गया है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें, अल्लाह का तारुफ यकीनन आपको हो गया होगा कि किस तरह हम कुरान पढ़ के अल्लाह का ठीक ठीक तारुफ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको कुरान को इसी तरह पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिस आमीन तरह सुम्मा उसने आमीन। अपने नबी और जिस तरह उसने सहाबा और साहबियात तबा ताबीन को तौफीक अता फरमाई। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन सर। अल्लाह पाक हम सबको, ये आपके साथ जो जुड़े हुए हैं इनको भी, और हम लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को और हम लोगों की औलादों को भी इसी तरह समझने की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक दे, आमीन। और हम लोगों की खताओं को माफ कर दे, हम लोगों से जो भी गलतियां हुई हैं। अल्लाह आमीन। पाक जो करम करे फलस्तीन पे, और ये हम लोगों के जो कुछ लोग वहां पे मुश्किलें और तकलीफों में हैं, उनको हाल पे भी अल्लाह रहम करे। आमीन। आमीन।